جو لوگ دوسروں پہ اسپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایک گروپ لیا, اس گروپ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس $1 ہے, $2 ہے, اور اس میں سے $1 تم کسی پہ اسپینڈ کر دیتے ہو, یعنی جاتے جاتے کسی کو دے دیتے ہو, تو تم خوش ہوگے یا تمہاری خوشی کا لیول ڈراپ ہوگا؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرے خیال میں کہ اگر وہ $2 میں خود ہی کہیں ریسٹورنٹ میں جا کے لگا دوں تو میں زیادہ خوش ہوں گا, یا سینمے میں جا کے لگا دوں بجائے کہ میں کسی کو دے دوں. امریکنز بتا رہے. انہوں نے انہی لوگوں کو کہا کہ اب ہم آپ کو یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرائیں گے. آپ نے نا $1 دینا ہے کسی کو چلتے چلتے, اور $1 آپ نے خود رکھنا. اور گیس وٹ کہ وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ شاید ہمیں اس سے اتنی خوشی نہ ملے, وہی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت خوشی ملی, اور ہمارا تو خوشی کا لیول ہی چینجڈ ہے. جس سٹڈی سے یہ ایکچولی نا وہ بک ہے دی ہیپی منی, اس بک میں ساری ریسرچز کوٹڈ ہیں, سوشل ایکسپیریمنٹ کوٹڈ. اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ دوسروں پہ خرچتے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ خوشی پیسے میں نہیں ہے, خوشی اس میں ہے کہ آپ پیسے کو خرچ کیسے کرتے ہیں. جیسے عبد الرحمن بن عوف, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ 1/3 آف مدینہ واز رننگ آن ہز ادھار, 1/3 مدینہ ان کے ادھار پہ چل رہا تھا. پورا مدینے کی اگر بات کروں, 1/3 آف مدینہ اس پہ چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کے قرض جو ہے وہ معاف کراتے تھے اللہ کے لیے, کہ ٹھیک ہے یہ لو جاؤ اپنا قرض معاف کرا دو. اور 1/3 آف مدینہ ویسے ہی ان کے اس پہ چل رہا تھا, ڈونیشن پہ چل رہا تھا, ڈونیشن وغیرہ دیتے تھے جو بھی معاملہ تھا. اس کے باوجود ان کی نیٹ ورتھ $7 بلین تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. اتنا خرچ کرتا ہے ایک بندہ, اتنا خرچ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے بڑھی, اس کا سورس ہے کیا, یہ ویلتھ کہاں سے بڑھی جا رہی. اور ان کا خوشی کا لیول بھی آپ چیک کریں, انہوں نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی ہوگی کہ میری زندگی میں ٹینشنیں بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے آپ کو پتہ ہے اسکالرز ایک اور چیز اخذ کرتے ہیں کہ بزنس وہ کریں جس میں لوگوں کا فائدہ ہے, تو اس میں اللہ کی طرف سے ایکسٹرا برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. ایسا بزنس جس میں صرف اپنا فائدہ ہے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ بزنس پھر ظاہر ہے کہ انسان کو ٹینشن بھی دیتا ہے اور اس بزنس میں پھر نقصان بھی ہوتا ہے. اب فائدہ دینے والے بزنسز بہت سے ہو سکتے ہیں, آپ خالص چیز دینا شروع کریں, آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ بھی ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. تو ذرا پیچھے آئیے گا, میں یہ آسم سٹف بھی ریوائز کرا دوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسم سٹف جو ہے وہ خوشی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. تو یہ کتاب ہے دی امریکن پیراڈاکس, جی ڈیوڈ جی مائرز کی کتاب ہے. اس کی ٹیگ لائن ہے اسپرچول ہنگر ان این ایج آف پلینٹی. اس کتاب کا کرکس یہ آگے اسٹیٹسٹک ہے کہ 1940 کا ایک سروے امریکن نیشن کی جو ہیپینس کی ایوریج ہے وہ ہے 7.5 آؤٹ آف 10, اور 2015 میں وہ ایوریج گر جاتی ہے. تو یہی پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس ہوتا ہے عجیب و غریب چیز کہ یہ کیا ہوا بھائی, آسائشیں تو بڑھ گئی ہیں, گیجٹس تو بڑھ گئے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پورے گھر میں ایک کمرے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا, وہیں سب بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, لڑائیاں بھی کرتے تھے, لیکن خوش تھے. 7.5 آؤٹ آف 10. اب تو ہر بندے کے کمرے میں لیپ ٹاپ ہے, اب تو ہر بندے کے کمرے میں وائی فائی ہے, اب تو سب نے اپنی LED رکھی ہوئی ہے, اب تو اتنی سستی ہو گئی ہیں چیزیں. اب خوشی کیوں ڈراپ ہو گئی ہے؟ اب خوشی تو بڑھنی چاہیے تھی, لیکن سرپرائزنگلی خوشی ڈراپ ہو گئی 7.2. اس ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خوشی تھنگز میں ہوتی, چیزوں میں ہوتی تو بڑھ جاتی. خوشی چیزوں میں نہیں ہے, تھنگز میں نہیں ہے. یہ بھی اسٹیٹسٹک بڑا آئی اوپننگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یوتھ کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہ نعرے آپ دیکھیں نا, کھا لے پی لے جی لے, کوکا کولا, اسپرائٹ, من کی مان, پھر ظاہر ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, پھر پیپسی آج کل نعرہ لگا رہی ہے کہ وائی ناٹ میری جان. پھر یہ ٹیلی نور کے پیکیجز آپ کے سامنے ہیں, 30 GB لیٹ نائٹ آفر. اب ظاہر ہے لیٹ نائٹ کو بندہ امی ابو سے تو نہیں بات کرتا, یعنی کیا اشارہ کس طرف ہے ان کا, سیدھی سی بات ہے نا, آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, اور آپ باقاعدہ بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے نظام کے خلاف. سیدھی سی بات ہے نا, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, آپ یوتھ کو کہہ رہے ہیں نہیں جاگو, بلکہ نائٹ پیکیج پورا ہمارا استعمال کرو, فری میں دیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے. تو یہ سارے جو نعرے ہیں, دیز آر اباؤٹ تھنگز. وہ ہمیں کنزیومر بنا رہے ہیں, کسٹمرز بنا رہے ہیں. ان کا مقصد صرف کنزیومرز گیدر کرنا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہوں, وائز لوگ پیدا ہوں, اچھی چوائسیز لینے والے لوگ پیدا ہوں. انہیں چاہیے کسٹمر کے زیادہ سے زیادہ یہ ہماری چیز پرچیز کرے اور ہمارا بزنس جو ہے وہ گرو کرے.
تو دس از دی لیول جس پر انسان اس وقت گر چکا ہے کہ وہ باقاعدہ کنزیومر بننا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کنزیومر بنوں گا۔ اینی وے، اس سے ثابت ہوا اس ساری ریسرچ سے کہ چیزوں میں بھی خوشی نہیں ہے، جس خوشی کو ابھی میں ڈیفائن کروں گا۔ ٹرو لو پہ آتے ہیں۔ 25,000 لوگوں کو سروے کیا 15 سال تک، جن میں سے 1716 لوگ کی شادی ہوئی۔ یہ لوکس اینڈ ادرس کی ایک ریسرچ ہے۔ اور پھر انہوں نے سوال کی جو ہے وہ جستجو کی کہ آر میرڈ پیپل ہیپیئر؟ میرڈ پیپل آر ہیپیئر ان ایئر 1 to 2 بٹ آفٹر دیٹ میرڈ از اکول ٹو نان میرڈ۔ یہ باقاعدہ گراف سے پروف کیا ہے، گراف آپ کے سامنے ہے۔ وائی ایکسس پہ لائف سیٹسفیکشن، ایکس ایکسس پہ نمبر آف ایئرز آفٹر میرج یا بیفور میرج۔ -4 ایکس ایکسس پہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ -4 کا مطلب ہے شادی سے 4 سال پہلے، 0 کا مطلب ہے شادی والے دن، اور 4 کا مطلب ہے شادی کے 4 سال بعد۔ اور لائف سیٹسفیکشن آپ کو وائی ایکسس پہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، شادی والے دن جس کی شادی ہوئی اور ٹرو لو مل گیا، اس کی لائف سیٹسفیکشن ہے 7.8 پہ تقریباً، وہ آپ کو گراف بتا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آہستہ آہستہ گراف گر رہا ہے، اور شادی کے تیسرے سال بالکل اتنی خوشی ہو جاتی ہے جتنی شروع میں تھی، شادی سے 3 سال پہلے تھی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ بندے کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت مل جائے نا، اور اس کی مطلب جس سے وہ کلیم کرتا تھا کہ تم مل جاؤ گی تو بس دنیا میری سنور جائے گی، جیسے وہ انڈین گانوں کے ظاہر ہے وہ شعر و شاعری ہے نا کہ تم کہو تو چاند توڑ لاؤں، یہ کر دوں وہ کر دوں، تو وہی لوگ 3 سال بعد کیجول ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی سا سروے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز کے بھی بندہ عادی ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور بالکل لائف سیٹسفیکشن وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے ایکچولی شروع ہوئی ہوتی ہے۔ اگین our mind gets accustomed to things. This is how we are designed. ہمارا جو دل ہے نا، وہ یاد رکھیں وہ صرف اللہ سے لگنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دنیاوی چیزیں نا ان سے وہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن ٹرولی اگر اس دل کی پیاس کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ کی قربت ہے۔ یہ بیسیکلی ہمیں دین بھی بتا رہا ہے، اور یہی ریالٹی ہے، سائیکالوجسٹ بتا رہے ہیں۔ ایک بندہ 4 بھی شادیاں کر لے، خوبصورت ترین لوگوں سے خواتین سے شادی کر لے، اس کا وہیں آ جائے گا لائف سیٹسفیکشن، کیونکہ وہ عادی ہو جائے گا، اس کے بعد اسے کچھ نیا چاہیے۔ تو اگین یہ ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے، ثابت کیا ہوا، ڈز ٹرو لو ریئلی میک اس ہیپیئر؟ یس، فار اے لٹل بٹ، بٹ دین وی کائنڈ جسٹ گو بیک ٹو دا بیس لائن۔ اس کے بعد ہم بیس لائن پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ وہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر اس رشتے میں اللہ کی محبت ہے اور تقوی ہے تو پھر دونوں کی محبت گرو کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور یہ اسلامک کنسیپٹ ہے، اوکے، کہ اگر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے وہ دونوں محبت کر رہے ہیں اور فار دا رائٹ ریزنز محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا مرد اور عورت کو، اور ہم نے تم میں محبت، مودہ و رحمہ، یہ 2 چیزیں ہم نے تم میں ڈالی۔ مودہ اور رحمہ کہتے ہیں انکنڈیشنل لو کو اور کمپیشن کو، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور اگر فار دا رائٹ ریزنز ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، ان کی محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ اسی طرح کئی لوگوں کی مثالیں کہ ان کی محبت بڑھتی گئی آپس میں، کیوں؟ کیونکہ فار دا رائٹ ریزنز دے ور لونگ ایچ ادر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد اس میں جو ہے وہ شامل تھی۔ پرفیکٹ باڈی کے تو بہت ہی ہارریبل اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 1979 obese individuals followed for 4 years for diet after diet program. 3 groups میں انہیں ڈیوائڈ کیا، ایک گروپ جو ویٹ لاس کرے گا، ایک جو ویٹ گین کر لے گا، ایک جن کا ویٹ سیم ہے، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے ویٹ لاس نہیں کرنا۔ اب انہوں نے تینوں کو کمپیئر کیا، سرپرائزنگلی سب سے زیادہ ڈپریسڈ ویٹ لاس والے تھے، وہ آپ کے سامنے اسٹیٹس، ڈپریشن وائی ایکسس، اسٹرینج، جنہوں نے ویٹ لاس کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈپریس ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ویٹ گین کیا